تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے ایک قدیم ترین دربار میاں میر صاحب پہ۔ لاہور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی اولیاء اللہ کی یونیورسٹی کہہ لیں آپ، مغل آرٹسٹ ہی تھے جنہوں نے یہ شرائن جو ہے یہ بنوائی۔ 200 سے 300 لوگ یہاں پہ کھانا جو ہے نا ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ محفل سما ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ قوالی کی جاتی ہے، تو یہ فارسی میں ہی لکھے ہوئے ہیں شعر وغیرہ۔ جو اللہ کے رسول کا بن جاتا ہے ہر چیز ان کی تابع ہو جاتی ہے۔ اور پتہ نہیں بزرگ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں پہ ان کا قیام ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان کیے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی۔ نفسا نفسی کے عالم میں، اس مہنگائی کے عالم میں نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے، اس میں اپنے ویورز کو ایک ایسی جگہ پر لے کے جاؤں جہاں انہیں کچھ سکون قلب محسوس ہو۔ میں نے پہلے سوچا کہ سکون قلب کہاں سے ملتا ہے، تو مجھے بلا شبہ اولیاء اللہ کی بارگاہ ہی نظر آئی، اولیاء اللہ کی درگاہ ہی نظر آئی۔ تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے ایک قدیم ترین دربار میاں میر صاحب پہ۔ یہاں پر میرے ساتھ اس وقت جو ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف جناب غلام رسول صاحب ہیں، جو یہاں کے مینیجر اوقاف ہیں، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے، آپ کو اس دربار کی کچھ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے، کچھ ان کے جو یہاں پر جو مدفون ہے میاں میر صاحب ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس درگاہ پہ کیوں آتے ہیں اور یہاں پر آ کے انہیں کیا ملتا ہے، اور یہاں پر غریب اور مفلوک الحال مستحقین کو کیسے کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی کیسے خدمت کی جاتی ہے۔ تو غلام رسول صاحب مینیجر اس دربار کے ہیں، یہ اوقاف کے ملازم ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ غلام رسول صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو، اور آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی آپ کی جاب اللہ نے وہاں پر لگائی ہے جہاں پر لوگوں کو سکون قلب ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ دربار کب بنا، کتنی دیر پہلے کا بنا، اور اسے کس نے بنایا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا۔ شرائن ہے یہ جی اوقاف کے انڈر ہے، اور دربار حضرت میاں میری کہلاتے ہیں، اور لاہور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی اولیاء اللہ کی یونیورسٹی کہہ لیں آپ، یا کہہ لیں کہ یہاں سے بہت زیادہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ گزرے ہیں، یہ یہاں پہ مدفن ہیں۔ تو سرکار کی ہسٹری یہ ہے کہ آپ دارالشکوہ جو تھا آپ اس کے مرشد خاص تھے، ان کو جو بھی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی وہ آپ سے جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ ایک مغل دور تھا، تو ان کے جانے کے بعد پھر یہ مغل آرٹسٹ ہی تھے جنہوں نے یہ شرائن جو ہے یہ بنوائی۔ جی یہ شرائن کی وہ رینوویشن ہوتی رہی ہے، اس کو کنزرو اور پریزرو کیا جاتا رہا ہے، اور باقی یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لوگ سکون قلب کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ آج کل جیسا دور ہے نفسا نفسی اور کچھ ایٹماسفیئر اس قسم کا بن گیا ہوا ہے کہ لوگوں کو نا اب سکون چاہیے اور مطلب اچھی جو ہے زندگی چاہیے، تو اس لیے وہ یہاں پہ آتے ہیں، آ کے اپنی منتیں مرادیں دعائیں کرتے ہیں، اور وہ پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر ان کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ باقی یہاں پہ باقاعدہ لنگر کا انتظام ہوتا ہے، لنگر جو ہے وہ مطلب کہ یہاں پہ سر لنگر جو ہے یہ کوئی پبلک میں سے کوئی نجی طور پہ کرتا ہے یا سرکاری سطح پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے؟ جی یہ ہوتا تو نجی طور پہ ہے، لیکن یہ اوقاف کی جو ہے نا وہ منظوری کے بعد یا اوقاف کو اعتماد میں لے کے پھر جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا سپرویژن اوقاف کرتا ہے۔ سپرویژن جو ہے نا اس کی اوقاف کی ہے۔ کتنے لوگ روز کھانا کھاتے ہیں؟ جی یہاں پہ آلموسٹ کوئی 200 سے 300 لوگ یہاں پہ جو ہے نا مغرب کے بعد کھانا جو ہے نا ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں پر کتنے زائرین روز آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں؟ جی جمعرات کو جو ہے نا اسپیشلی زیادہ زائرین کی تعداد ہوتی ہے، آلموسٹ کوئی 400 سے 500 جو ہے نا آتے ہیں، باقی روٹین میں کم ہے، 250 200 150 بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، زائرین کے لیے اور کیا سہولیات ہیں، اسپیشلی جو لاہور کے باہر سے یا پاکستان کے باہر سے یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے کیا سہولیات ہیں؟ جی ان کے لیے باقاعدہ سٹے ہمارے یہ برآمدے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ سٹے کرتے ہیں، وضو خانہ اور واش روم وغیرہ یہ سہولیات ہیں ان کے لیے، اور باقی ان کی اپنی ہے، وہ جو اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے جو بھی ای ٹیبل ساتھ لانا چاہیں وہ لا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی وہ روک تھام نہیں ہے یہاں پہ ان چیزوں کی۔ اچھا سر، یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر محفل سما بھی ہوتی ہے، تو وہ کس دن ہوتی ہے، اور محفل سما کا میرے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جی محفل سما ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ قوالی کی جاتی ہے جو کہ عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے، اور مغرب میں اس کا بریک آ جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء تک وہ جاری رہتی ہے، اور جو نامور قوال ہیں ہمارے پاکستان کے وہ اس میں آتے ہیں، وہاں پہ قوالی وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ لوگ مطلب اس چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اپنے جذبات کو لے کے آتے ہیں لوگ،
اور یہ ان کی مطلب ایک ہے خصوصیت کہہ لیں یا کہ کلچر کہہ لیں جو چلتا آ رہا ہے. ناظرین بالکل اگر قوالی کی بات کی جائے تو قوالی برصغیر میں اولیاء اللہ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی جو تعداد ہے، جو اکثریت ہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور ہندو دھرم میں آپ کو معلوم ہے کہ میوزک کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. تو اولیاء اللہ کا پیغام دینا چاہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ ابھی قرآن تو نہیں سمجھ سکیں گے، پھر انہوں نے جو شاعری کی، میر خسرو صاحب نے شاعری کی، ان کے علاوہ جو اور بھی اولیاء اللہ تھے انہوں نے شاعری کی، اور اس شاعری میں انہوں نے قرآن کو ہی ٹرانسلیٹ کیا ہے اور قرآن کا پیغام ہی جو غیر مسلم لوگ تھے ان تک پہنچایا. آج بھی قوالی یہاں پر ہوتی ہے، قوالی کا فن آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی قوالی سے لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے. ویو بڑا خوبصورت ہے. یہ کیلیگرافی جو ہے یہ کیا اسی دور کی کیلیگرافی ہے یا یہ بعد میں کی گئی ہے؟ جی بالکل یہ اسی دور کی ہی کیلیگرافی چلتی آ رہی ہے، اور اس دور میں آپ کو پتہ ہے رائج الوقت زبان فارسی تھی، تو یہ فارسی میں ہی لکھے ہوئے ہیں شعر وغیرہ. یہ اسی دور کے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ اسی دور سے جو ہے نا چلے آ رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اسٹرکچر اسی جو ہے نا اپنے دور کی شیپ میں کنزرو ہے، پریزرو ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ پریزرو بھی رہے گا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہاں پر لوگوں کو جو آپ کھانا کھلاتے ہیں اس میں لوگوں کو کیا کھلایا جاتا ہے؟ جی اس میں لنگر ہوتا ہے، اور لنگر میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہے وہ تبرک ہے، وہ بڑی آپ کہہ لیں کہ معتبر چیز ہے. اس میں اسپیشلی روٹی ہوتی ہے، دال ہوتی ہے، اور باقی پانی وغیرہ ڈرنکس وغیرہ دیے جاتے ہیں. اچھا سر، لنگر روز کھلایا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ ڈیلی یہ سرکار کی جو ہے نا وہ ہے روایت کہہ لیں آپ کے، ڈیلی جو ہے نا یہاں مغرب کے بعد لنگر. اچھا سر، میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں بڑی خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے. اس کیلیگرافی کو کیا کہتے ہیں؟ کیلیگرافی بیسیکلی انگلش کا ورڈ ہے، اردو میں اسے کہتے ہیں خطاطی. تو ورڈز کی پریزنٹیشن کو کہتے ہیں. تو یہ پرشین سٹائل ہی ہے یہ والا، پرشین پلس کچھ مکس کر لیں آپ مغل، تو مغل پلس پرشین سٹائل ہے یہ اس کا کیلیگرافی. ہاں جی ہاں جی. تو سر یہاں پر اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کو دربار کو کیسے، مطلب کتنے دنوں بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، یا ان کو جو یہ کیلیگرافی ہے اس کو پالش کیا جاتا ہے موسم سے بچانے کے لیے، دھوپ سے بچانے کے لیے، بارش کے اثرات سے بچانے کے لیے؟ کب اس کو پالش کیا جاتا ہے، کب اس کو غسل دیا جاتا ہے، یہ بھی ذرا میرے ناظرین کو بتائیے. جی غسل تو ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے جو ہر سال بعد ہوتی ہے. لیکن یہ باہر والی جو ہے یہ ہمارے وہ ہیں، ہماری ایک برانچ ہے پراپر سول انجینئرنگ کی، وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. وہ آ کے دیکھتے ہیں اسے کب کہاں پہ سول ورک جو ہے وہ ہونا ہے، تو وہ اپنا جو ہے نا کام روٹین میں وہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے بڑا خوبصورت سا اسٹرکچر مجھے نظر آ رہا ہے. یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ اور جی یہ لائبریری ہے، اور بڑی اچھی یہ پرانی شیپ میں تھی اور بڑی خستہ حال میں تھی، لیکن اب اسے پرانی شیپ میں نا رینوویٹ کر کے ریسٹور کیا گیا. اچھا سر، اس میں ابھی بھی وہ جو اسٹرکچر ہے کیا اسی دور کا ہے، اسی طرز کا ہے، اسی ڈیزائن کا، یا کوئی چینجنگ کی گئی ہے؟ نہیں چینجنگ کوئی نہیں کی گئی. اصل میں پریزرو کرنے کا میننگ یہی ہے کہ اسی دور کی جو شیپ ہے نا اس کو ریسٹور کیا جائے. تو اس کو ریسٹور کیا گیا، اسی میں وہی شیپ ہے، وہی ڈیزائن ہے، اور وہی مٹیریل جو یوز ہوا تھا وہی اب یوز. ناظرین بڑا خوبصورت مجھے یہاں پہ ماحول نظر آ رہا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول ہے، بڑا خوبصورت خطاطی کی گئی ہے. دربار شریف بہت پیارا ہے. اس وقت کے یہ مغل دور کی انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہے، بہت خوبصورت ہے. یہاں پر جو کیلیگرافی کی گئی ہے یہ پرشین اور مغلیہ آرٹ کو ملا کے جو کیلیگرافی کی ہے یہ وہ عظیم کیلیگرافی ہے. اس کے ساتھ سامنے یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کتب خانہ لائبریری ہے. تو چلتے ہیں ناظرین، آپ کو لائبریری بھی دکھاتے ہیں. اچھا بھائی جان، یہ بتائیے غلام رسول بھائی، میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں میرا دل خوش ہو گیا. کتنا خوبصورت سٹرکچر ہے، مغلیہ دور کا بنا ہوا ہے. بہت خوبصورت سٹرکچر دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اس کی دیواریں کتنی مضبوط ہیں، ابھی تک وہی سٹرکچر نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر آ کے مجھے بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں مغلیہ دور میں آ گیا ہوں. تو یہ بتائیے یہ کون سی جگہ ہے، یہاں پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جی بالکل، یہ کتب خانہ جسے لائبریری کہتے ہیں یہ وہی ہے، اور یہ کافی پرانی ہے. جب سے شرائن اوقاف نے ٹیک اوور کیا تو یہاں پہ لائبریری ہی تھی، لیکن وہ بڑی خستہ حال اور بڑی جو ہے نا وہ اب کہہ لیں کہ بوسیدہ ہو چکی ہوئی تھی. تو اسے پھر وارڈ سٹی والوں کے تعاون سے، ان کے کوپریشن سے پرانی شیپ میں، کلاسیکل شیپ میں ریسٹور کیا گیا اسے نا. تو یہ سارا انہی کی ساری پریزنٹیشن ہے. وال سٹی والوں کی جانب سے یہ کام کیا گیا، اور بڑا اچھا اور بڑا پائیدار کام کیا گیا ان کی. اچھا سر، یہ لائبریری اس وقت بھی جب دربار بنا تھا اس وقت بھی یہ لائبریری ہی تھی؟ جی بالکل، جب دربار بنا، جب اوقاف نے ٹیک اوور کیا تب بھی یہ لائبریری ہی تھی، اور اب بھی یہ لائبریری ہی انشاءاللہ اپنی اصل شیپ میں جو ہے نا وہ ریسٹور ہو گئی ہے.
नाज़रीन देखें कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, देखें ये वही मुगलिया तर्ज है इस इमारत का भी, वैसे ही चूने के सीमेंट के साथ इसको बनाया गया है, छोटी टाइल है, ये वही है जैसे एंशियंट बिल्डिंग्स में होता है, हमारी तरीकी इमारत जो मुगलिया दौर की बनी है उनमें ये होता है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ ये बहुत खूबसूरत है और बिलाशुबा वर्ल्ड सिटी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और महकमा औकाफ भी अपने इस कीमती और तरीकी और नायाब और नादर विरसे की मुकम्मल तौर पे हिफाजत कर रहा है। यहाँ पर लोगों को बिला वजह आने की इजाज़त नहीं दी जाती और जो लोग यहाँ पर आते हैं कुतुब का मुतालिया करते हैं। अभी यहाँ पर कुतुब रखी नहीं गई हैं, रखी जाएंगी। कुतुब का ज़ख़ीरा मौजूद है, बस अभी हाल ही में ये रेनोवेट हुआ है, इसको प्रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया है। तो अब यहाँ पर कुतुब भी मैसर होंगी, टेबल्स वगैरह लगाएंगे, यहाँ पर बैठ के लोग आके कुतुब भी पढ़ सकेंगे। हम इनसे पूछते हैं गुलाम रसूल भाई से कि ये कुतुब किस किस्म की होंगी और यहाँ पर हमें जैसा कि बैठने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ये क्या रखेंगे, कैसे लोगों को यहाँ पर मैनेज किया जाएगा। सर बताइए यहाँ पर लोग कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर तो अभी कोई कुर्सियाँ टेबल नहीं देख रहे। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा सिविल वर्क होना बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बाकायदा एक वो खानकाही सिस्टम जैसे होता है, कालीन बिछाए जाएंगे, फिर वो टेबल होती हैं जो छोटी छोटी वो रखी जाएंगी यहाँ पे, और बुक्स हर किस्म की अवेलेबल होंगी, हिस्टोरिकल, मजहबी, अहादीस की बुक्स, कुरान मजीद, उनकी तफसीर और जितनी भी मतलब बुक्स होती हैं इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, सब के सब यहाँ पे अवेलेबल हो। नाज़रीन ये है वो खूबसूरत बेलाशुबा बेहतरीन खूबसूरत मुगलिया आर्ट का ये अजीम शाहकार ये लाइब्रेरी है, जिसको कुछ दिनों बाद यहाँ पर कलीन बिछ जाएंगे और यहाँ पर लोग जैसे पुराने दौर में ज़मीन पे बैठ के पढ़ा करते थे, आज भी ये वैसे ही पढ़ेंगे, यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह नहीं रखी जाएंगी। नाज़रीन चलते हैं, आप इस दरबार का एक हिस्सा बाकी रह गया है, यहाँ पर मौजूद मॉस्क यानी मस्जिद, हम आपको वो तारीखी मस्जिद भी दिखाते हैं। दरबार शरीफ में लोग आते हैं, लोग दरबारों पर आते क्यों हैं और दरबारों पर आकर स्पेशली मियाँ मीर दरबार पे आने का लोगों का मकसद क्या होता है? देखिए जी, आपने ये सुना है कि वली अल्लाह का दोस्त, इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी है, अपनी ज़िंदगी वक्फ अल्लाह के लिए की, तो अल्लाह ताला ने भी उनको वो इनाम दिया है ना। अच्छा सर ये बताइए, मैं ये देखता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत मस्जिद है, उस वक़्त की मुग़ल इरा की बनी हुई है, मुगलिया दौर की बनी है, दारा शिकवा के दौर की। तो सर ये बताइए कि दरबार शरीफ पे लोग जो आते हैं वो उन्हें इत्मीनान मिलता है, सुकून क़ल्ब मिलता है, नफ्सा नफसी का दौर है, महंगाई है, फिर लोग एक दूसरे की जानों के दुश्मन बने हुए हैं, तो इस हालत में जो औलिया अल्लाह हैं उनकी तलीमात पे अमल कर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताइए। बिस्मिल्लाह। सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना, वो ये है कि जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों का मदफन होता है, या जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे मौजूद होते हैं, वहाँ पर अल्लाह की रहमत नाज़र होती है। अल्लाह की रहमत वहाँ पर नाज़र होती है, क्योंकि जिस तरह आम इंसान है ना, इसका दिल मुर्दा होता है, तो दुनियादार बंदा होता है। जो अल्लाह के नेक बंदे तो उनका दिल ज़िंदा होता है। ज़िंदा दिल वालों का जैसे हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर अल्लाह की रहमत नाज़र होती है, और अल्लाह का इनका दिल ज़िंदा अल्लाह के ज़िक्र से होता है, क्योंकि ये हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहते हैं। इसलिए इनके पास आने से जिस बंदे पर ऊपर भी अल्लाह की रहमत जहाँ भी होगी उसको कल भी सुकून मिलेगा, वो जहाँ मर्जी हो। नफ्सा नफसी का दौर है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बड़े, महंगाई ने जान निकाली हुई है, बेरोज़गारी ने जान निकाली हुई है, लोगों को सुकून क़ल्ब नहीं है, तो लोग दरबारों का रुख करते हैं सुकून क़ल्ब के लिए। लोगों को दरबारों पे सुकून क़ल्ब क्यों मिलता है सर? जो बुजुर्गान दीन है, अल्लाह और अल्लाह रसूल की दीन दी ताबे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए कुरान में भी आता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। हमारी जो है ना अल्लाह और अल्लाह रसूल की तरफ से हमारी जो है हमारी हम दूर रहते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमानात पर हम अमल नहीं करते, इसलिए हमें बेसुकूनी मसाजिद और जो सारे इनके जो मज़ार आते हैं वहाँ जो है वो सुकून है। हाँ जी, इत्मीनान तक इन्होंने अल्लाह और अल्लाह रसूल की ताबेदारी की है, इसलिए यहाँ भी सुकून है। और कुरान और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हम दूर हैं, इसलिए बेसुकूनी है। हदायत का पैगाम दिया है, अल्लाह और रसूल को खुश किया है, इसलिए जो अल्लाह के रसूल का बन जाता है हर चीज़ उनकी ताबे हो जाती है। अच्छा सर बताइए कि आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हमें औलिया अल्लाह की तालीमात पे अमल करने की क्यों ज़रूरत है? ज़ाहिरी बात है, जो औलिया कराम है अल्हम्दुलिल्लाह वो किस तरीके से औलिया बने, इसको हमने इनकी तालीमात को देखना है कि इतने मुजाहिदे किए इन्होंने,
اتنی ریاضتیں کی انہوں نے، اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، تو ولی کا درجہ تبھی ملتا ہے جب بندہ قربانی کرتا ہے. سارا کچھ انہوں نے قربان کر دیا اللہ کے اوپر، اور پتہ نہیں بزرگ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں پہ ان کا قیام ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان کیے ہیں جی. ان کی اتنی برکات ہوتی ہیں، اصل میں ان کو سکون ملتا ہے. دیکھا جائے نا کہ ان کے پاس آ کے سکون کیوں ملتا ہے کہ انہوں نے جو مجاہدے کیے ہیں نا اپنے اوپر، اور اللہ کو راضی کیے نا، اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے ان کو مقام ملا ہے. اب ہم جو ہے نا اس کو اگر غلط طریقے لے جاتے ہیں کہ ہم جب انہی کے پاس جانا ہے، ہم نے کوئی اور جانا نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جہاں بھی دیکھیں گے نا، جو بھی اللہ کے ولی ہوں گے نا، ان کے ساتھ مسجد لازمی ہوگی. یہ ایک پہچان ہے سب سے بڑی ولی کی کہ ان کے ساتھ مسجد ہوگی. ساری جتنے بھی ہمارے داتا گنجی بھائی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں قصور کے جو ہیں جتنے بھی دربار ہیں، لازمی جن کا جہاں ان کے مسکن و رہنے کا، جہاں ان کی قبر مبارک ہے، ساتھ مسجد لازمی ہوگی. ٹھیک ہے جی. عبادت کو اہمیت دیں. اب ہم نے جو آپ یہاں آپ خود دیکھیں سارے کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے آتے ہیں. اب ہم نے کیا ایک شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے ہم نے جی، کہ ہم نے جو ہے نا بس یہاں پر آ کے سکون لینا ہے. اب یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لو، لیکن واز نہیں آتے. ہم کیا کرتے ہیں، بس شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے ہم نے کہ جی ہم نے ادھر ہی جانا ہے، ادھر نہیں آنا ہم نے. حتیٰ کہ ان کی تعلیمات کیا ہے کہ بھئی پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو کے سب کچھ راضی ہو گیا. اس لیے ہم آج پریشان، جو اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے جو ہے نا ہم نے اپنا رخ پتن کس طرف کر لیا. ہم اللہ کی ان کی تعلیمات کے اوپر، آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں. یقین مانیں اگر ہم ان کے نقش قدم میں چلیں گے نا، تو جیسے یہ پہنچے ہیں اللہ کی راہ راست پہ، ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جو اولیاء اللہ کا صرف ایک ہی پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام انسان اور انسانیت سے محبت ہے. اولیاء اللہ ہمیں صبر، تحمل، برداشت، رواداری اور محبت کا درس دیتے ہیں. آج میں نے آپ کو دربار میاں امیر صاحب کی سیر کرائی، اور یہاں پر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ہسٹری بھی بتائی، اور یہاں پر میں نے لوگوں سے بھی گفتگو کی، اور لوگوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ وہ سکون قلب کے لیے یہاں پر آتے ہیں. بلا شبہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انتظار قریشی اور کیمرہ مین شکیل شاکا کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.